السلام علیکم۔ آپ لوگوں سے درخواست ہے کہ اس ویڈیو کو لائک کیجیے اور شیئر کیجیے۔ اگر آپ نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو اسے سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن دبائیے تاکہ ہماری نیو ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آئے۔ شکریہ۔ ولا قوة إلا بالله العلي العظيم۔ أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا مولانا مولى الكونين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من ليلنا هذه إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله تعالى في القرآن الكريم وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم وتمنوا الموت إن كنتم صادقين. صلوات ہے محمد. سارے ثواب کے برس سے آپ حضرات سے گزارش ہے حکمت کو سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر ذاکر اہل بیت مومن مولوی سید اشتیاق حیدر ہاشمی ابن سید حسین حیدر ہاشمی مرحوم کی روح بخش کریں. ایک نعرہ صلوات. عزیزان گرامی، ماتمداران سرکار سید الشہداء، دوستداران اہل بیت اطہار، موالیان حیدر کرار، جیسا کہ آپ تمامی حضرات کو یہ بخوبی معلوم ہے اور آپ یہ جانتے ہیں کہ آج کی یہ مجلس عزا جو ہے وہ بغرض ایصال ثواب منعقد ہے، اور ایصال ثواب کے لیے منعقد ہے اس شخص کے لیے کہ جو خود ایک ذاکر اہل بیت تھا. عزیزان گرامی، ہم اہل بیت کے ماننے والے، ہم شیعہ اثنائے عشری، اثنا عشر بولتے ہیں عربی میں 12 کو، یعنی ہم شیعہ اہل بیت ہیں، اور صرف شیعان علی نہیں ہیں بلکہ ہم 12 کے ماننے والے ہیں. ہم صرف علی کو نہیں مانتے، ہم 12 کو ماننے والے شیعہ اثنائے عشری، یعنی ہم 12 کے ماننے والے ہیں. لہٰذا ہم ان سے تو ضرور الگ ہیں، ہمارا انداز ان سے تو ضرور منفرد ہے کہ بظاہر جنہوں نے اپنے خلیفہ بھی گنتی میں تو بنا ڈالے مگر کردار میں نہ بنا پائے. کردار میں اگر کوئی گھرانہ ملا تو وہ صرف اور صرف اہل بیت کا گھرانہ تھا کہ جس کے گھر اللہ نے تاج ولایت کو نازل کیا، اور اس کے بعد تاج ولایت ہی نہیں نازل ہوا
بلکہ اس سے پہلے تاج نبوت اللہ نے انہی کے گھر اتارا، اور اس کے بعد ایک بھائی کو تاج ولایت دیا، ایک بھائی کو تاج نبوت و رسالت دیا۔ اب دنیا ان کا مقابلہ کر رہی ہے کہ جن کو خود یہ پتہ نہیں ہے کہ ولی کے معنی کیا ہیں، ولایت کہتے کسے ہیں، خلیفہ کا کیا مقصد ہے، خلیفہ کے کیا معنی ہیں۔ ہم ان کے ماننے والوں میں سے نہیں ہیں جن کے نہ قبلے کا پتہ ہے صحیح، نہ جن کے رکوع و سجود کا کہیں ٹھکانہ ہے۔ جب اس کو دیکھا ویسے نماز پڑھ ڈالی، نہ جانا کہ رسول کیسے پڑھتے تھے اور اصحاب رسول کیسے پڑھتے تھے۔ سلوات بھیجیں محمد و آل محمد پر۔ یا علی آواز نعرے سلوات۔ پروردگار عالم کا شکر گزار ہونا چاہیے ہمیں، کیونکہ اور لوگوں کے یہاں بظاہر 4 مسلح ہیں کہ جن کے ماننے والے 4 مسلکوں کے لوگ ہیں، اور وہ اپنے اپنے انداز سے انہوں نے اپنے اپنے خلیفہ بنائے، اور خود خلیفہ انہوں نے نہیں بنایا بلکہ یہ خود انہوں نے خلافت کا دعویٰ کیا اور یہ امام بن گئے۔ اب 4 امام تاریخ میں دکھائی دیتے ہیں، مگر عزیزان گرامی 4 امام ادھر ہیں کہ جو بظاہر امام ہیں، تعداد تو لے گئے 9-10 تک، مگر امام جو ان کے بظاہر مسلک ہے وہ 4 مسلک ہے۔ سب سے پہلا مسلک کون سا ہے؟ مسلک حنفی، پھر مسلک شافعی، حنبلی اور مالکی۔ یہ 4 مسلک ہیں جن کے ماننے والے یہ لوگ ہیں، اور دنیا مان رہی ہے ان کو۔ ہم یہ نہیں کہتے ماننا کسے ہے اور کسے نہیں ماننا ہے، ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ تمہارا ظرف ہے کہ تم نے کسے خلیفہ مانا اور کسے اپنا رہبر مانا ہے۔ ہم اپنی بات کرتے ہیں، تمہاری طرف 4 دکھائی دیے، مگر 4وں کے نماز کے طریقے میں الگ پائیں گے، روزہ کھولنے کا الگ طریقہ ہے، حج کے ارکان میں الگ تبدیلی ہے، اور اس کے بعد پوری شریعت میں کہیں نہ کہیں سے کوئی نہ کوئی خلل ضرور واقع ہے۔ مگر پروردگار عالم کا شکر گزار ہونا چاہیے ہمیں کہ اس نے ہمیں 12 عطا کیے ہیں۔ بہت توجہ، اس نے ہمیں 12 امام دیے، مگر نہ کسی کی نماز میں کوئی فرق ہے، نہ کسی کے روزے میں کوئی فرق ہے، نہ کوئی شریعت میں کوئی فرق ہے، نہ حج کرنے کے طریقے میں فرق ہے، بلکہ ہم نے تو یہ دیکھا جنہوں نے، بہت توجہ، جن کو اللہ نے یہ عہدہ دیا، کسے؟ ہمارے ائمہ کو، تو ان ائمہ کو امام بنایا کس نے؟ بظاہر تو رسول اللہ نے کہا نا کہ میرے بعد میرے بھائی علی خلیفہ اور جانشین ہوگا، آپ کو معلوم ہے نا۔ اب اس کے بعد اب رسول اللہ نے یہ جو 12 بنائے تو بنا نہیں دیے، بلکہ سب کے نام بتائے، سب کے القاب بتائے، سب کی کنیتیں بتائیں، سب کی خصوصیات بتائے، اور اتنا ہی نہیں کہا بلکہ یہ کہا اولنا محمد، اوسطنا محمد، آخرنا محمد وکلنا محمد۔ ہمارا پہلا بھی محمد ہے، ہمارا بیچ والا بھی محمد ہے، ہمارا آخر بھی محمد ہے، ہم کل کے کل محمد ہیں۔ یا رسول اللہ، یہ کل کہنے کا کیا مسئلہ اور کیا سبب ہے؟ عجب نہیں، رسول آواز دیں، تم کو اور لوگ بھی خلیفہ دکھائی دیں گے، مگر کوئی یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ کل کے کل محمد ہیں۔ صلوات بھیجیں محمد و آل محمد پر۔ کوئی یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ ہم کل کے کل محمد ہیں، مگر میں جن کو بنا رہا ہوں وہ کل کے کل محمد ہیں۔ بس ہم نے، اللہ نے ان کی پہچان کے لیے بہت توجہ، جیسے کہ اب آپ کو چھوٹی سی مثال دے رہا ہوں۔ اللہ نے انہیں اپنے نور سے پیدا کیا، ایک نور کے برابر کے 14 حصے کیے ہیں اللہ نے، جو بالکل ہو بہو ایک دوسرے کی طرح ہیں۔ اب مثال آپ کو دے دوں، اللہ نے سب کو ایک جیسا بنایا، مگر ہم پہچانے کیسے کہ اس میں محمد کون ہیں، علی کون ہیں، فاطمہ کون ہیں، حسنین کون ہیں، ان کے بعد کیا ائمہ کون ہیں؟ میاں ہماری کیا بساط ہے
جب جبرائیل جیسا ملک نہ پہچان سکا یہ پروردگار اس چادر کے نیچے کون ہے، تو اللہ نے کہا اے جبرائیل پہچانتے نہیں ہو؟ عجب نہیں اللہ نے آواز دی ہو، جبرائیل جھولا جھولانے تم گئے ہو، چکی چلانے تم گئے ہو، ذوالفقار لے کے تم گئے ہو، تاج ولایت تم نے پہنایا، یہ بتاؤ تم سب دیکھ رہے تھے مگر تمہارا یہ عاجزی کا سوال کیوں ہے؟ عجب نہیں جبرائیل آواز دیں پروردگار ابھی تک میں نے جسے دیکھا تھا سب کو الگ الگ دیکھا تھا، محمد کو ممبر پر دیکھا، علی کو محراب میں دیکھا، فاطمہ کو گھر کے اندر دیکھا، حسنین کو رسول اللہ کی پشت پر دیکھا، مگر جب جن کو دیکھا تو الگ الگ دیکھا، مگر پہچانو۔ اب میں آپ کو سمجھانا چاہ رہا تھا یہ پورے 14 ہیں ایک جیسے ہیں، کلونا مطلب ایک جیسے ہیں، جیسے کہ اگر مثال دی جائے کہ اگر ایک آم کے درخت میں سارے آم دسہری ہیں، سمجھ لیں موسم کے حساب سے ایک مثال آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں کہ ایک ہی درخت میں ایک ہی طرح کا پھل نظر آئے گا، اگر دسہری ہے تو دسہری نظر آئے گا، اگر لنگڑا ہے تو لنگڑا، جو بھی آم آپ کھاتے ہوں جو پسند ہو، یعنی آپ ایک درخت میں ایک ہی طرح کا آم پائیں گے تو آپ یہ کہہ دیں یہ سب کے سب دسہری ہیں۔ بہت توجہ، مگر اللہ کے رسول نے عجب امتیاز رکھا اہل بیت میں، بہت توجہ، بہت امتیاز رکھا، یعنی ایک درخت ہیں سب ایک ہی شکل کے ہیں، سب ایک ہی طرح کے دکھتے ہیں۔ اب ہم اس مثال کو آپ کو سمجھانے کے لیے دوسری مثال پیش کرتے ہیں، یعنی یہ مثال یہ ہے کہ ایک درخت میں سب ایک ہی طرح کے پھل نظر آتے ہیں، مگر ہم نے یہ دیکھا کہ جب کوئی شمع بنانے والا، بہت توجہ کریں، جب کوئی شمع بنانے والا ایک ہی سانچے میں، آپ نے سانچہ دیکھا ہے نا، آپ تو کام کرتے تھے، جب ایک سانچے میں آپ نے ایک طرح کی موم ڈالی تو بالکل ایک برابر کی ساری شمع نکل آئی، مگر اب ہم نے کیا کیا، اسی سانچے میں الگ الگ طرح کی موم ڈالی، بہت توجہ، یعنی ہر رنگ کی موم ڈال دی اس میں کلر ڈال کر، تاکہ جب اس کو موم سے جب اس کو سکھایا جائے، جب وہ موم بتی یعنی شمع بن کے تیار ہو جائے، اب جب اس کو سانچہ کھولا گیا تو کوئی جو ہے وہ سفید رنگ کی دکھ رہی تھی، کوئی لال رنگ کی، کوئی ہرے رنگ کی، کوئی کسی رنگ کی، اس لیے کیونکہ جو رنگ آپ نے ڈالا اسی طرح کی شمع سامنے آئی۔ اب دیکھیے رسول نے یہ کہا کلنا محمد، ہم سب کے سب محمد ہیں، یعنی سانچہ ایک ہے، بہت توجہ، سانچہ ایک ہے، مگر اللہ کے رسول نے بتا دیا کہ دیکھو اگر کسی کو تاج ولایت پہنے دیکھنا سب سے پہلے تو یہ سمجھ جانا یہ علی ہے، اگر کوئی خلق حسن، کوئی اگر خلق رسول پہ فائز ہو تو یہ سمجھ جانا اسے حسن کہتے ہیں، اگر کوئی دوش پیغمبر پر سوار ہو جائے سجدے کی حالت میں تو یہ حسین ہے، اگر تم نے کسی کی عبادت دیکھا تو یہ سمجھ جانا کہ یہ علی زین العابدین ہیں، اگر کسی کے پاس علم سب سے زیادہ نظر آئے تو یہ سمجھ جانا یہ محمد باقر ہیں، اگر کوئی سچا اتنا ہو کہ اسے صادق کہا جائے تو یہ سمجھ جانا یہ جعفر صادق ہیں، اگر کسی کے پاس زہد و تقوی ہو اور ہیبت ہو تو اسے موسیٰ کاظم کہتے ہیں، اگر کسی کے پاس مرضی پروردگار ہو تو وہ علی رضا ہے، کوئی تقوی کی منزل پہ ہے تو تقی ہے، اگر کسی کے پاس نجابت ہے تو وہ نقی نظر آئے گا، اگر کسی کے پاس ہیبت ہے تو وہ عسکری نظر آئے گا، اور سب سے آخر میں جس کے پاس اللہ نے کل اپنی قدرت دے دی ہے کہ جب تک تم نہ ہوگے قیامت نہیں آنے والی ہے۔ سلوات بھیجے محمد و آل محمد پر۔ یعنی سانچہ ایک تھا، پہچان دینے کے لیے رسول نے نام الگ الگ رکھ دیے، القاب الگ الگ رکھ دیے تاکہ تم کنفیوز نہ ہو جانا کہ یہ کون سے ہیں۔ عزیزان گرامی ہم تو 14 کے ماننے والے ہیں، یہ کلنا کی مثال رکھتے ہیں، یعنی ہم ان کا تذکرہ کرتے ہیں کہ جن کا تذکرہ دنیا میں فائدہ مند ہے اور آخرت میں بھی فائدہ مند۔ میں نے کہا ذاکر اہل بیت کی مجلس ادا منعقد ہے، ذاکر کا کام کیا ہوتا ہے؟ ذکر کرنا۔ جس سے میں آپ کے سامنے مجلس پڑھ رہا ہوں تو یہ کیا کر رہا ہوں؟ ذکر کر رہا ہوں۔ اچھا ذکر بھی کئی طرح کا ہوتا ہے، ذکر شر بھی ہوتا ہے اور ذکر سو بھی ہوتا ہے، یعنی اچھائی اور یعنی ایک
ایک جو ذکر ہوتا ہے وہ نیکی والا ہوتا ہے، اور ایک ذکر جو ہوتا ہے وہ بدی والا ذکر ہوتا ہے۔ اب کوئی نہ کوئی ذاکر ہمارے ہاں تو کم، بڑے بھائیوں کے ذاکرین کے نام بڑے عجیب عجیب سے ہیں۔ فلاں ذاکر، اب ہم نے تو ویڈیو دیکھی تو ہم کو ہنسی بھی آئی کہ وہ ذاکر، ظاہر سی بات ہے ان کا نام کرسی توڑ ذاکر ضرور رہا ہوگا، اس لیے کیونکہ وہ اتنا جوش میں پڑھ رہے تھے، آپ نے بھی دیکھا ہوگا کہ وہ اتنا کس کے رسول اللہ کی معراج کو بیان کر رہے تھے کہ جب کرسی پہ بیٹھے تو کرسی ٹوٹ گئی۔ پلنگ توڑ ذاکر، کرسی توڑ ذاکر، ممبر توڑ ذاکر، نہ جانے کون کون سے ذاکر ہیں، مگر کوئی ذاکر اہل بیت نہیں ہے۔ بہت توجہ، اس لیے کیونکہ یہ ان کا ذکر کرتے ہیں کہ جن کا ذکر جو ہے وہ خود تک محدود ہے، مگر اللہ کے رسول کے اہل بیت کا جو ذاکر ہوتا ہے وہ عام لوگوں کی طرح ذاکر نہیں، بلکہ وہ تو ان کا ذاکر ہے جس کا ذکر خدا نے کیا ہو۔ بہت توجہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ صلوات بھیجیں محمد وعلی بے شک، ان اللہ و ملائکتہ، بے شک بالتحقیق اللہ اور اس کے ملائکہ، و ملائکتہ یصلون علی النبی، صلوات بھیجتے ہیں کس پر؟ نبی پر۔ یصلون علی النبی، پھر اس کے بعد کیا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والوں، اے تازہ ایمان والوں کی بات نہیں کی ہے رسول اللہ نے، اللہ نے تازہ ایمانداروں کی بات نہیں کی ہے، یہ کہا اے ایمان والوں، لانے والوں نے اے ایمان والوں تم بھی اسی طرح سے صلوات بھیجو۔ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، جس طرح سے اللہ اس کے ملائکہ صلوات بھیجتے ہیں۔ یعنی اب آپ یہ سوچئے صلوات بھیجنے کا مطلب کیا؟ جب تک زبان پر نام نہ آئے تب تک صلوات نہیں ہو سکتی۔ ہم ان کا تذکرہ کرتے ہیں جن کا تذکرہ ملائکہ کرتے ہیں، جن کا تذکرہ رسول انبیاء کرتے ہیں، یہ سب چھوڑیے جس کا تذکرہ خود اللہ کرتا ہے، جس کا تذکرہ اللہ کرتا ہے، جب ہم اس کا تذکرہ کرتے ہیں تو ذاکر اہل بیت کہلاتے ہیں۔ صلوات بھیجے محمد و آل محمد پر۔ اب آپ یہ کہیں گے کہ ذاکر اہل بیت، آپ نے تو اپنی شان بگاڑ دی، آپ ذکر کر رہے ہیں اس کا مطلب آپ ذاکر اہل بیت۔ اچھا ہم لوگ جو ہیں وہ کون ہیں؟ میں نے ابھی یہ جو آیہ کریمہ پڑھی اس میں سب سے پہلے یہ آیہ کریمہ میں کیا ہے؟ اس آیہ کریمہ کو جس نے اپنی زبان سے ادا کیا اور آل محمد پہ صلوات بھیجا، وہ کیا ہے؟ وہ بھی ذاکر ہے۔ کس کا؟ محمد اور آل محمد کا۔ اس لیے کیونکہ صرف منبر پر آ کر محمد کا ذکر کرنا اور ان کی آل کا ذکر کرنا یہ ایک آدمی کا فریضہ نہیں ہے، بلکہ جہاں بھی ہو بس صلوات اگر آپ نے پڑھ دی تو گویا اللہ نے آپ کے اس عمل کو قبول کیا۔ جس طرح منبر کا ذاکر اسی طرح آپ بھی ذاکر ہیں، اس لیے کیونکہ آپ نے اپنی زبان سے ذکر اہل بیت اور ذکر آل محمد و محمد کیا ہے۔ اب میں آپ کو بتاؤں، قرآن میں اللہ نے کہا اذکرونی اذکرکم، تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا۔ میں کہوں اے میرے پروردگار، یہ اہل بیت کا ذکر تو نے سب پر واجب کیوں قرار دیا؟ عجب نہیں اللہ آواز دے، اس لیے کیونکہ انہوں نے میرا ذکر کیا تو اب میں ہوں ان کا خدا، ان کو خلق کرنے والا۔ تو قرآن مجید کی سورہ رحمان کی آیت ہل جزاء الاحسان الا الاحسان، احسان کا بدلہ سوائے احسان کے کچھ نہیں ہے۔ جب اہل بیت نے اللہ کی ثنا کی تو اللہ نے کہا اے اہل بیت میں تمہارا خالق ہوں، تو نہ صحیح قیامت تک جب تک اذان میں میرا نام لیا جائے گا اے محمد تیرا نام بھی لیا جائے گا۔ صلوات بھیجے محمد و آل محمد پر۔ اے اہل بیت، اگر تم نے ہمارا ذکر کیا تو ہمارا فریضہ یہ ہے کہ قیامت تک اگر اذان میں میرا نام ہے تو ساتھ میں تمہارا نام بھی ہوگا۔ اور یہ تو ہو گئی اہل بیت کی بات، مگر جو اہل بیت کی حمد و ثنا اور حمد پروردگار کرتے ہیں، اللہ ان کے ذکر کو بھی قیامت تک باقی رکھتا ہے۔ اچھا ہمارے ہاں دستور کیا ہے؟ اگر خدا نخواستہ کسی کی موت ہو گئی، اگر بیٹا موجود ہے
تو ظاہر سی بات ہے ایصال ثواب بیٹا کرے گا، پہلے مجلس اعضا برپا کرے گا، قرآن خوانی کرے گا، باپ کے بعد بہت ہوا تو پوتا، اور ایک آدھ جگہ ہم نے دیکھا ہے کہ پر پوتے نے مجلس کی ہے، ایک آدھ جگہ، بہت کم جگہ مجلس کی ہے، اور اس کے بعد وہ کھاتا کلوز ہو جاتا ہے۔ اب یہ بتائیے، یہ جو کھاتا کلوز ہو گیا تو اب اس کا جو حقدار، یعنی جو جس کے لیے ایصال ثواب کیا جا رہا ہے، اب اس کا کھاتا تو بند ہو گیا بظاہر، اس لیے کیونکہ اب اس کا ایصال ثواب کرنے والے کوئی نہیں ہے۔ اب یہیں پر اللہ نے ایک اور آپ کو نسخہ دے دیا ہے، وہ نسخہ یہ ہے کہ جسے ہم ثواب جاریہ کہتے ہیں، سنتے رہتے ہوں گے آپ، ثواب جاریہ۔ اب یہ ثواب جاریہ کیا ہے؟ ثواب جاریہ یعنی وہ ثواب جو جاری رہنے والا ہے۔ اچھا، کہیں فل اسٹاپ نہیں ہے، نہ کوما ہے، جاری رہنے والا، یعنی یہ چلتا ہی رہے گا، یہ کہیں اسٹاپ ہونے والا نہیں ہے۔ اب یہ ثواب جاریہ کیا ہے؟ ثواب جاریہ یہ ہے، آپ جانتے ہیں کہ مسجد تعمیر ہو رہی ہے، امام بارگاہ بنایا جا رہا ہے، یا کوئی ایسا یتیم خانہ یا مدرسہ یا کوئی اسکول یا ہاسپٹل، ایون آپ یہ جان لیجئے کہ ہم ایصال ثواب کے لیے کیا کرتے ہیں کہ مسجد بنوا دیا، امام باڑہ بنوا دیا، اور جانماز بانٹ دی، تسبیح صدقہ بانٹ دیا، کتابیں بانٹ دی، یہی تو کرتے ہیں۔ مگر ایصال ثواب میں آپ کو بتاؤں، ایصال ثواب خود جانتے ہیں، ایصال ثواب یعنی ہر وہ کام کہ جو صرف خوشنودی پروردگار عالم کے لیے کیا جا رہا ہے، وہ عمل صالح ہیں اور وہ ایصال ثواب ہے۔ اب ہم یہ کہتے ہیں کہ بس ہم امام بارگاہ میں پیسہ دیں گے، ہم مسجد میں پیسہ دیں گے، ہم جانماز بانٹیں گے، نہیں، بلکہ اگر آپ نے ایک اینٹا اگر ہاسپٹل میں بھی دے دیا ہے، بہت توجہ کریں، ایک اینٹا اگر آپ نے اسکول میں دے دیا ہے، ایک اینٹ اگر آپ نے کسی ایسی جگہ لگا دی ہے کہ جہاں پر لوگ آ کر فیض حاصل کریں، چاہے وہ بیماری سے نجات پائیں، چاہے وہ علم حاصل کریں، اگر آپ نے وہاں پر اپنے اماؤنٹ کو خود لگا دیا ہے تو اس کا ثواب آپ کو تب تک ملتا رہے گا جب تک وہ عمارت باقی رہے گی، چاہے وہ مسجد کی عمارت ہو، چاہے ہاسپٹل کی عمارت ہو، بس یہ کہ نام کے لیے نہ ہو، للہیت ضرور ہونی چاہیے۔ بہت توجہ، نام کے لیے نہ ہو، للہیت یعنی ہم نام لگ گیا تو ہم نام جس کے لیے لگایا ہے وہ خوب آپ کو اجر دیں گے، اور دنیا والے دیتے بھی ہیں۔ اگر آپ نے اپنا نام بڑا بڑا لگا دیا کسی جگہ پر جس کو آپ نے بنوایا ہے، تو اب اس جگہ پر آپ کو جو جاننے والے ہیں وہ عمارت دیکھیں گے، وہ کہیں گے کہ بڑا خوبصورت آپ نے بنایا ہے اور آپ ہی نے بنوایا ہے، لگ رہا ہے یہ آپ نے بنوایا ہے، اس لیے تو نام ڈالا تھا کہ لوگ جان جائیں۔ اگر یہ نہ جنوانا ہوتا، یہ نہ بتلانا ہوتا تو یہ نام دیا کیوں جاتا؟ اب جیسے اپنے مرحومین کے لیے اگر آپ نے کوئی کام کیا، جیسے کہ منصف چاہ نے، ابھی اللہ ان کی روزی روزگار میں برکت عنایت فرمائے، اس لیے کیونکہ انہوں نے ایک مثال پیش کی ہے، جیسا کہ ہم نے دیکھا، اور اب اس ٹائم اور زیادہ نہیں بتا سکتے، اب انہوں نے اپنے ممباڑے کا نام جو ہے عزامانہ قربانی رکھا کی رکھا۔ اگر یہ چاہتے اپنا نام وہاں لکھوا سکتے تھے کہ نہیں لکھوا سکتے؟ یہ بتائیے، کوئی روکتا ہے ان کو؟ جب کوئی کہتا ہے کہ نہیں آپ نام نہ لکھوائیے، اس لیے کیونکہ یہ پرسنل ذاتی معاملہ ہے جنہوں نے ممبارگاہ بنوایا ہے، مگر اس میں کسی کا شیئر نہیں ہے، اس کا خود پرسنل اپنے جیب خاص سے ممبارگاہ بنوایا، مگر اپنے نام پر نہیں بلکہ اپنے والد مرحوم کے نام پر، اس لیے کیونکہ اس میں دو شیئر ہولڈر ہو گئے، بہت توجہ، دو لوگ اس کے حقدار ہو گئے، اس لیے کیونکہ جو بنوا رہا ہے وہ بھی ثواب کا حقدار، جس کے لیے بنوایا جا رہا ہے وہ بھی ثواب کا حقدار ہے۔ اس لیے کیونکہ ہمارے یہاں جو ہمیشہ انٹرسٹ بڑھتے ہوئے دیکھا ہے، کبھی گھٹتے ہوئے نہیں دیکھا، اس لیے کیونکہ یہ در وہ در ہے کہ جہاں پر اگر تھوڑا بھی مانگا جائے تو اللہ اتنا عطا کر دیتا ہے جسے چھپر پھاڑ کے کہتے ہیں کہ انسان اس کی کبھی تجزیہ بھی نہیں کر سکتا۔ لہذا اگر کوئی کام کرنا چاہتے ہیں اپنے مرحومین کے نام سے کروائیے، اس کا ثواب آپ کو بھی ملے گا، آپ کے مرحومین کو بھی ملے گا۔ صلوات بھیجے محمد وآل محمد پر۔ آپ اپنے مکان کا نام لکھوائیے، اپنا آپ اپنے مکان کے حقدار ہیں، آپ مکان پہ لکھوائیے، کیوں نہ کر سکتے اپنے مکان پہ لکھوائیے، مگر آپ نے اگر ایسا کوئی کام جو لوگوں کو آرام
دینے کے لیے یا لوگوں کو آسانی پہنچانے کے لیے ثواب جب تک قائم رہے گا تب تک جو بنوا رہا ہے اس کو بھی ثواب اور جس کے نام سے بنوایا جا رہا ہے اس کو بھی ثواب ملے گا. اس لیے ہمارے ہاں مجلس ایصال ثواب رکھی جاتی ہے, کرنے والے کو بھی ثواب اور جس کے نام سے اس کو بھی ثواب. اس لیے کیونکہ یہ اہل بیت کا در ہے. یہاں تو جو اگر آیا کسی میں امام حسن کا واقعہ, نالین اگر دشمن سیدھی کر دے, اپنا نہیں, اگر دشمن سیدھی کر دے تو بھی پوری دولت جو پورے لوگوں کو دی گئی تھی اس کے برابر امام حسن کو دی گئی, اور وہ بھی دولت دے دی کس لیے؟ اس لیے کیونکہ اس نے للہیت اور خلوص دل سے وہاں جوتیاں سلی کی تھی. ابھی تو یہ بظاہر جوتیاں ہمیں نہیں ملنے والی کہ جو ہم ان کی جوتیاں سیدھی کر کے دکھائیں. ہم ان کی جوتیاں کیا, ہم ان کے غلاموں کے اگر نالین صحیح جگہ پہ رکھ دیں اس کا بھی اجر و ثواب ہمارے یہاں ملتا ہے. سلمان بھیجے محمد وعلیہ یہ کیونکہ چوتھے امام کو آپ نے دیکھا نہیں کہ نالین سیدھی کر رہے تھے عزادار کی. تو یہ بتائیے کہ یہ امام ہے جو مثال پیش کر رہے ہیں. دیکھو اگر حسن عمل تمہارے اندر پایا جاتا ہے تو تمہیں دکھاوے کی ضرورت نہیں, تم اپنا کام کرتے ہو. حضرت نبی بات کہاں سے کہاں نکل گئی جو میں نے آیت کریمہ آپ کے سامنے بیان کی. اگر تم سچے ہو, اگر شرط لگائی اللہ نے, اگر تم سچے ہو تو موت کی تمنا کرو. عجیب بات ہے, اگر تم سچے ہو تو موت کی تمنا کرو. پروردگار موت کا لفظ یہ لوگوں کو موت آنے والی ہے, تو یہ کون سچے ہوں گے جو موت کی تمنا کریں گے؟ میرے پروردگار خاکم بدہن استغفر اللہ, نبی شان یہ بات نہیں کہی جا سکتی, مگر کیونکہ رب ہے اس کے پیچھے بھی بس کہتے پروردگار. اس لیے آپ کو جناب موسیٰ کلیم اللہ, جناب موسیٰ جو ہے وہ اللہ سے کلام کرنے والے ہیں. جناب موسیٰ کے اور مگر اب جب اڑانے کی باری آئی, اب بہت ہے, یہ فرشتہ پہنچے تیرا نبی ہے, تیرا بھیجا معصوم انسان ہے جو دنیا میں گیا, اب ہم اسی کو بتائیں وہ ہم کو تو ایسے کہہ رہے ہیں کہ تم جو ہے اب جا کر اب اللہ نے کہا کہ ٹھیک ہے کوئی بات نہیں, پورا پلان بتا دیں. بناؤ, اب بنا لینا, اور اللہ جو ہے اسباب مہیا کرتا ہے. جب وہ قبر بناتا فرشتہ نہ جاتے جناب موسیٰ, مگر جناب موسیٰ پہنچے. اب جب پہنچے اور اس کے بعد گزر ہوا وہاں سے دیکھا کہ ایک انسان کی قبر بنائی جا رہی ہے. نبی پروردگار قبر اس کو کہا کہ ہاں ایک صاحب کا انتقال ہو گیا, فرشتہ ہے معصوم, اور یہ کیا بول رہا ہے, یعنی جو بات صحیح نہیں اسی کو تو کہہ رہا ہے. اپنی زبان میں ہم کیا کہیں گے اسے, مگر اسے جھوٹ نہیں کہیں گے. ہم بول رہا ہے جھوٹ نہیں, بلکہ اگر کوئی کام اللہ کے لیے ہو جھوٹ بھی جو ہے وہ سچ ہو جائے گا. اب ہم ہمارے بہتان مانیں گے, یہ تو بات کر رہے ہیں. اگر ہم کیا کریں گے, چندہ لینے لگے کہ الفاظ کر رہی ہے 10,000 روپیہ دو اور یہ جھوٹ ہے, وہ سچ بدل جائے گا. نہیں, جھوٹ اور تقیہ اس کو کہتے ہیں. اگر کوئی مومن کسی سے بیزار ہے, نہیں بول چال ہے,
تو اب بیچ والا جو انسان ہے جو دونوں کا دوست ہے، اب اس کے لیے ضروری ہے کہ اس سے بھی جا کے اس کی تعریف کرے اور اس کی بھی جا کے اس سے تعریف کرے، بھلے ہی یہ کہے جھوٹ جھوٹ نہیں ہے، کیونکہ یہ دو مومن کو ملانے کی بات کی جا رہی ہے، اس لیے جھوٹ کے کٹہرے میں نہیں جائے گا، بلکہ اس کا حساب الگ ہوگا۔ اسی طرح جناب موسیٰ کے لیے فرشتے نے کہا کہ وہ مر گئے ہیں، اچھا ٹھیک، مگر ہم کو جو ہے ان کی ناپ نہیں معلوم ہے کہ کتنے بڑے ہیں، سر سے لے کر پیر تک ہم معلوم نہیں کہ وہ کتنے بڑے ہیں۔ اب جناب موسیٰ نے کہا تو کیسے حل ہوگا؟ کہا کہ وہ آپ ہی کی طرح مگر لگتے تھے، وہ آپ ہی کی طرح لگتے ہیں۔ جناب موسیٰ نے کہا کہ کوئی بات نہیں، ہم لیٹ جا رہے ہیں۔ اب قبر کے اندر جا کے لیٹ گئے۔ اب ملا فرشتے کو موقع، اب اللہ نے آسمان میں جتنے آنکھوں کے سامنے پردے تھے سب ہٹا کے جنت کے دریچے کی اجازت کروا دی۔ اب یہ جو جناب موسیٰ کہہ رہے تھے کہ اللہ سے کہہ دو کیا کوئی حبیب دوسرے حبیب کی موت چاہتا ہے، بس انہوں نے کہا کہ ارے میں تو آسمان کے دریچوں کو دیکھ رہا ہوں، ارے یہ کیا ہو رہا ہے۔ بس اس وقت جو ہے جناب جب یہ دیکھا جناب موسیٰ نے کہ اللہ کی جنت اتنی حسین ہے تو کہا بس جلدی سے ہمیں لے چلو، اس لیے کیونکہ ہم جس کا پتہ پوچھ رہے تھے وہ باغ میرے سامنے نظر آ رہا ہے، ہم اللہ کی بارگاہ کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ یعنی جناب موسیٰ جیسا نبی بھی موت کے لیے جلدی راضی نہیں ہوتا، تو جو موسیٰ کیا کتنے غلاموں کے برابر بھی نہیں ہو سکتا، ہم آپ جیسے انسان موت کی تمنا کیسے کریں گے؟ مگر اللہ نے جو قرآن میں کہا ہے بات سچی ہے، فَتَمَنَّوُا الْمَوْتَ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، اگر تم سچے ہو تو موت کی تمنا کرو۔ اب میں کہوں کہ آپ دیکھتے رہتے ہمارے یہاں روز ہوتا ہے، یہ بات ہے خدا نہ خواستہ اللہ نہ کرے کسی کو کوئی مصیبت پڑی تو اس کی زبان سے بے ساختہ نکل پروردگار اب دنیا رہنے کے قابل نہیں ہے، اب ہمیں دنیا سے فرار اختیار کرا دے، کہتے ہیں کہ موت کی تمنا کرنے لگتا، اس وقت کرتا ہے کہ جب اس کے اوپر مصیبت آتی ہے، وہ جانماز پہ بیٹھ کے مصلی پہ بیٹھ کے موت کی تمنا نہیں کرتا، جب مصیبت پڑتی ہے تو بے ساختہ نکلتا ہے۔ آخر یہ صادقین ہیں کون کہ جو موت کی تمنا کرتے ہیں؟ ہم نے کربلا کے میدان میں دیکھا جب جناب علی اکبر سے امام حسین نے پوچھا بیٹا موت کیسی ہے تمہارے نزدیک، تو جناب علی اکبر نے کہا بابا اگر ہم حق پر ہیں، چاہے ہم موت پر جا پڑے چاہے موت ہم پر آ پڑے، دونوں برابر ہیں۔ یعنی کربلا میں معصومین کو چھوڑ دیجئے، جناب علی اکبر معصوم نہیں ہیں مگر صادقین کی فہرست میں ہیں، اس لیے کیونکہ موت کی تمنا کر رہے ہیں، مگر موت کی تمنا تب کرتے ہیں جب خود حق پر نظر آتے ہیں۔ صلوات بھیجیں محمد و آل محمد پر۔ دیکھیے یہ جاذبیت ہے کہ نہیں کربلا والوں کی۔ ابھی میں نے مصائب کی منزل میں قدم بھی نہیں رکھا تھا مگر آپ کی زبان، آپ کی آنکھوں سے بے ساختہ آنسو آ گئے، زبان پہ بے ساختہ حسین کا نام آ گیا۔ میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ یہی صادقین ہیں جو موت کی تمنا کرتے ہیں، یہ مجبوری اور پریشانی کی بنا پر موت کی تمنا نہیں کرتے، بلکہ اللہ کی خوشنودی کے لیے کہ اگر ہم حق پر ہیں تو ہم موت کے لیے تیار ہیں۔ جناب قاسم سے پوچھا بیٹا قاسم تمہارے نزدیک موت کیسی ہے؟ کہا کہ چچا جان موت میرے نزدیک شہد سے زیادہ شیریں ہے۔ اب یہ شہد سے زیادہ شیریں کا کیا مطلب ہے؟ یعنی شہد سے زیادہ شیریں کوئی چیز نہیں ہے دنیا میں، شہد سے زیادہ شیریں اللہ نے کچھ نہیں بنایا۔ مگر جناب قاسم بتانا چاہ رہا ہے اگر ہم حق پر ہیں تو موت ہمارے لیے شہد سے زیادہ شیریں ہے۔ عزیزان گرامی ہمارے اندر جذبہ کم ہے، ذرا جا کر آپ ایران والوں کو دیکھیے، کربلا والے تو بڑی دور کی منزل میں ہیں، ایران والوں کو دیکھیے، آپ زیارت کر کے آئیں، لبنان والوں کو دیکھیے، موت کے لیے تیار ہیں، اسلحہ باندھے ہوئے ہیں، گھر سے نکل رہے ہیں، کفن باندھ کر نکل رہے ہیں۔ کیا ہمارے اندر وہ جذبہ ہے؟ نہیں ہے، اس لیے کیونکہ ہمارے اندر وہ ایمان ہے ہی نہیں کہ جو موت کی تمنا کرنے کے لیے کافی ہو۔ آج وہ موت کی تمنا کر رہے ہیں، یہ لبنانی، یہ حسن نصر اللہ کا ساتھ دینے والے، یہ حزب اللہ والے، ان کے اندر موت کا جذبہ ہے۔ آپ ذرا ویڈیوز اٹھا کر دیکھیں، آیت اللہ خامنئی کے لیے، سب چھوڑیے، آیت اللہ خامنئی کے لیے لوگ جان دینے کو تیار ہیں، لبیک یا خامنئی کہہ کر فوج میں جاتے ہیں اور اپنی جان قربان کرتے ہیں۔
یہ ہیں وہ کہ جو اولاد رسول کے لیے اپنی جان فدا کر رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ کربلا کے میدان میں حسین ایسے ایسے نگینے چن کر لائے تھے کہ شب عاشور امام نے چراغ قبول کر دیا اور کہا کہ اے میرے اصحاب و انصار، ارے میں اپنے بیعت تمہارے گردنوں سے ہٹائے لیتا ہوں، جاؤ۔ اگر تم جانے میں شرمندگی محسوس کرتے ہو تو لو ہمارے گھر کے چھوٹے چھوٹے بچوں کا ہاتھ تھامو اور اس کے بعد مدینے لے جا کر چھوڑ دینا، اور اگر کوئی پوچھے کہ باقی چلے آئے تو کہہ دینا کہ ارے میں حسین کی اولاد کو چھوڑنے آیا تھا۔ اللہ اکبر۔ اب یہاں ہم نے منظر دیکھا، اب جب دوبارہ بہت دیر کے بعد حسین نے چراغ روشن کیا، ارے تمام اصحاب ننگی تلواریں اپنے گردن پر رکھے ہوئے آواز دے رہے تھے، اے میرے آقا، اگر 70 مرتبہ بھی ہمیں مار دیا جائے اور ہماری پھر زندہ کر کے ہماری راکھ کو، خاک کو آسمان میں پھیر دیا جائے، پھر زندگی ملے، اے آقا آپ کی نصرت سے باز نہ آئیں گے۔ اجرکم الزہرا، خدا کوئی غم نہ دے سوائے غم سرکار سید الشہداء کے۔ ہاں عزیزان گرامی، مرنے والا جس کے لیے ایصال ثواب ہے ذاکر حسین تھا، لوگوں کے سامنے حسین کی مظلومیت کا ذکر کر کے آنکھوں سے آنسو نکلوانے کا کام کرتا تھا۔ عزیزان گرامی، ذکر شہ کہہ کے محبوں کو رلایا میں نے، اپنا گھر مجرئی جنت میں بنایا میں نے، اس لیے کیونکہ اگر کسی نے حسین کی مظلومیت کا تذکرہ کر دیا اور اس کی آنکھوں میں اتنا آنسو آ جائے، روایتوں میں ہے کہ اگر مکھی یا مچھر کے پر تر ہو جائے تو بھی وہ جنت کا حقدار ہے، مگر اس لیے نہیں کہ کچھ بھی کرو اور رو، بلکہ حسین کا حق جانتے ہوئے اگر آنکھوں سے آنسو نکل رہا تو پروردگار اس آنسوؤں کی قیمت نہیں دے سکتا اس وقت تک جب تک زہرا نازی نہ ہو جائے۔ آپ سنتے رہتے ہیں نا، جب تک جناب سیدہ نے وہ شرابی تھا نا جو حسین کی مجلس کو سن کر بیٹھ گیا اور رونے لگا، اور جب عالم رویا میں گیا تو کیا دیکھا؟ میدان محشر بپا ہے، لوگ اپنے اعمال کے لیے پریشان ہیں، ہاں سب اپنی بخشش کے لیے رسول اللہ کے پاس جاتے ہیں، مگر عزیزان گرامی اس کے پاس بخشش کا کوئی سہارا نہیں ہے۔ اب فرشتے اسے جہنم کی طرف لے جانے لگے، تبھی آواز آئی، ارے اسے روکو، ارے اس کی امانت میرے پاس موجود ہے۔ ارے ایک بی بی آگے بڑھیں گی اور اس کے بعد کہیں گی، ارے یہ میرے لال کا چاہنے والا ہے، ارے اس نے میرے لال کے غم میں آنسو بہائے ہیں، اس کی امانت میرے پاس ہے۔ اجرکم اللہ، یہ قبولیت دعا کا وقت ہے جب آنکھوں سے آنسو جاری ہو جائیں، اور التماس سے دعا ہے تمام لوگوں کے لیے دعائیں کیجیے گا اور حقیر کے لیے بھی۔ اجرکم اللہ، بس 2 جملے اور مجلس ختم ہے۔ عزیزوں، امام حسین کی وہ ذات ہے کہ جو اتنی مظلوم تھی کہ کربلا میں حسین نے اپنی عاجزی کا اظہار تب کیا کہ جب جناب علی اصغر کو لے کر آئے اور کہا کہ ارے اگر تمہارے پاس تھوڑا سا پانی ہو تو اسے پلا دو، اس لیے کیونکہ اس کی ماں کا دودھ خشک ہو گیا ہے۔ اللہ اکبر، غیرت دار امام، ارے کوئی عام انسان ایسی بات نہ کرے، مگر حسین اپنی مظلومی کا اظہار کر رہے ہیں۔ ہاں عزیزان گرامی، یہ وہ حسین ہے جسے رلا رلا کے مارا گیا۔ امام نے کہے، میرے شیعوں، کاش تم کربلا میں موجود ہوتے تو دیکھتے کہ میں کس طرح سے اپنے اصغر کے لیے پانی طلب کر رہا تھا۔ اے میرے چاہنے والوں، بس شرط وفا یہ ہے کہ جب ٹھنڈا پانی پینا تو حسین کی پیاس کو یاد کر لینا۔ ارے عزیزوں، جب بھی پانی پیو حسین کی پیاس کو یاد کرنا، اس لیے کیونکہ حسین کہتے ہیں، انا قتیل الابرار، ارے میں وہ کشتہ گریہ ہوں جسے رولا رولا کے مارا گیا، کبھی اکبر کے جنازے پر، کبھی عباس کے جنازے پر، کبھی قاسم و محمد کے جنازے پر حسین قربانیاں دیتے رہے، آواز دیتے رہے، اے میرے اللہ راضی ہو جا، اے پروردگار راضی ہو جا۔ اللہ نے کہا، حسین تو مجھ سے راضی ہو جا۔ اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون۔
انا للہ و انا الیہ راجعون پروردگار ہمارے اس طویل اعمال کو پروردگار ان تمام مجلس کا مجالس کا جو بھی ان کے ایصال ثواب کے لیے ہو رہی سورہ فاتحہ کا سب کا ثواب مرحوم کی قبر تک پہنچا دے. اے میرے معبود ان کی بخشش فرما, انہیں جوار امام حسین علیہ السلام جگہ مرمت فرما. پروردگار زیادہ سے زیادہ ہمیں اعمال صالحہ کی توفیق عنایت فرما. پروردگار دنیا سے اس وقت کا پروردگار تمام عزت و آبرو کی حفاظت فرما, پرچم اسلام کی حفاظت فرما, پرچم نفاق کی قبول فرما. پروردگار ہمارے امام کو ہم سے راضی و مقبول فرما, ان کا شمع اور جلد سے جلد ان کا ظہور ہو تاکہ ہم ان کے ناصر ہو سکیں. اللہم تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین. خدا سے گزارش ہے اور مرحوم سید اشتاق سید حسین حسین کی روح بخش.